السلام علیکم۔ عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے ہیں۔ آپ دعوت اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد عرصے تلک آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ملک شام کے ایک معرکے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں عبداللہ بن حذافہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں اور قیصر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لی۔ قیصر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ ان کو ہرقل یعنی قیصر روم نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت اور صحت مند نوجوان ہے، قد و قامت بھی خوب ہے اور بات بھی بڑے سلیقے سے کرتا ہے۔ قیصر نے ان کو کہا، میں روم کا بادشاہ ہوں، ہرقل میرا نام ہے، قیصر میرا لقب ہے۔ میں تجھے پیشکش کرتا ہوں کہ میں تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دوں گا اور اپنے ملک میں تجھے بڑا عہدہ دوں گا، وزیر کہے یا وزیر خارجہ، جو بھی تو چاہے تو مسیحیت قبول کر لے بس۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا، دوبارہ کہو تم نے کیا کہا؟ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، فرمایا تم تو ایک ملک کے بادشاہ ہو، صرف روم کے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے اور پھر تم ساری دنیا کا بادشاہ مجھے بنا دیتے اور تاج میرے سر پر رکھ دیتے تو پھر بھی میرے دل میں ایمان چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ قیصر غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ نے کہا، بے شک مجھے قتل کر دے۔ قیصر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ان کو ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ بن حذافہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر یعنی پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ بن حذافہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ خدا کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا گیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور اس کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ جب اس کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ بن حذافہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ بن حذافہ کی طرف متوجہ ہوا اور عیسائیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہو گیا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دی جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو محسوس کر کے عبداللہ رونے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پھر کہا، پھر روتے کیوں ہو؟ آپ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا،
کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو عمر بن خطاب فرمانے لگے عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیسی بے مثال قربانیاں تھیں صحابہ کرام کی۔ ہم پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو ان اصل ہیرو کے قصے سنائیں اور بتائیں کہ ایمان کے ساتھ آزمائش شرط ہے، اس لیے اس راہ میں آنے والی آزمائشوں پر بالکل نہ گھبرائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو مل جائیں۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔